الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے عزیزو، بعض دفعہ سینکڑوں اور ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں. وہ ایک بندہ سب کو نوازے جانے کا سبب بنتا ہے. اور بعض دفعہ پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پورا مجمع محروم ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہماری مجلس میں اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. ہماری مجلس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو ایک نوجوان اٹھا اور وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ آ گیا اور پھر آ کے مجلس میں بیٹھ گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے کہ تم چلے گئے اور پھر دوبارہ آ گئے؟ تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے نبی، جب آپ نے اعلان فرمایا تھا تب میں اپنی خالہ کے ساتھ بگڑا ہوا تھا، میری اس کے ساتھ قطع تعلقی تھی، تو میں چلا گیا اور جا کے میں نے اپنی خالہ کو سلام کیا اور پھر میں نے آپ کا فرمان ذی شان اس کو سنایا اور پھر میں نے کہا کہ خالہ مجھے آپ معاف کر دیں. مجھے خالہ نے معاف کر دیا تو اس لیے میں دوبارہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو گیا ہوں. کئی مرتبہ انسان دوسروں کے لیے محرومی کا سبب بن جاتا ہے. تو ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے کہ میں اپنی بے طلبی کی وجہ سے، میں اپنی بے ادبی کی وجہ سے، میں اپنی بے دھیانی کی وجہ سے میں دوسروں کے لیے محرومی کا سبب نہ بنوں. تو با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. تو کوشش کرے بندہ کہ دین کی بات کو سننے کے لیے اگر تھوڑی دیر سیدھا ہو کے بیٹھ جائے تو کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، فائدہ ہوتا ہے بڑا. اس لیے کہ یہ ادب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کی باتوں کا ادب ہے. تو جو جتنا ادب کرتا ہے وہ اتنا نوازا جاتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے، ایک بندہ بے ادبی کرتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کی بے ادبی کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں. تو جیسے ہمارے شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی اگر عذر نہ ہو تو پھر سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، تو یہ ہمارا سیدھا ہونا بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا. تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے سب لوگوں کو جو ہے وہ برکتیں ملیں گی، انعام ملے گا. سارے حضرات محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا
لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کو پسند کرتے ہیں. نیک آدمی ہو، شریف آدمی ہو، عزت والا آدمی ہو، اختیار والا آدمی ہو، مال پیسے والا آدمی ہو، اچھی صفات والا، اچھی خصلتوں والا بندہ ہو، تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے. اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جو اچھوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے اس کو اچھائیاں ملتی ہیں، اور جو بروں کے ساتھ تعلق بناتا ہے وہ جتنا مرضی ان سے بچے، تعلق کی وجہ سے اس کو برائی ضرور ملے گی. آپ گندی گلی سے گزر جائیں، گندگی سے کوئی تعلق بنانے کی نیت سے نہیں آپ گئے، بس وہ گزرنے سے ہی آپ گندے ہو جائیں گے. اور اگر آپ چمن سے گزریں تو خوشبو لینے کے لیے، پھول لینے کے لیے آپ نہیں بھی جائیں گے، جب تک گزرتے رہیں گے آپ کا دل و دماغ معطر ہوتا رہے گا. آپ گزر کر جب آگے جائیں گے تو ان کی وہ خوشبو آپ سے آنے لگ جائے گی. تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہر کوئی تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کی جو بندہ کوشش کرتا ہے، یہ دراصل اس کے اپنے اچھے ہونے کی نشانی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک مکھی ہوتی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کے جہاں جسم پہ کوئی پھوڑا پھنسی ہو، کوئی پیپ والی زخم والی جگہ ہو، وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے. سارے خوشبوؤں کو، سارے پھولوں کو چھوڑ کے وہ جا کے گندگی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں یہ گندی مکھی ہے. اور ایک شہد والی مکھی ہوتی ہے، وہ ساری گندگیوں کو نظر انداز کرتی ہے، ساری بدبوؤں سے اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہوئی وہ پھلوں اور پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے اور پھولوں کا رس چوستی ہے، اور پھر اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ لے جاتی ہے اپنے چھتے میں، اور وہاں جا کے وہ اپنے اندر سے شہد نکالتی ہے. بالکل ایسے ہی جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تو ان کے دلوں سے نور چوستے ہیں، اور اس نور کو وہ لے کر اپنی جگہ چلے جاتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے کام میں. وہاں جا کر ان کے وجود سے نیکیاں نکلتی ہیں. ان کے وجود سے نیکیاں نکلنے کی وجہ سے پورا گھر جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے، پورا علاقہ منور ہو جاتا ہے. وہ جس بندے سے ملتے ہیں اس بندے کے اوپر ان کی نیکی کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگ بھی بنائے ہیں، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برے لوگ بھی بنائے ہیں. اب میرے اوپر، آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم بروں سے تعلق جوڑتے ہیں یا اچھوں سے تعلق جوڑتے ہیں. بعض لوگ ہمیشہ شکوے کرتے رہتے ہیں، اور جی حالات برے ہیں، لوگ بہت برے ہیں، زمانہ بہت خراب ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے. تو بھائی جو شہد والی مکھی اڑان لے کے جاتی ہے باغیچے تک پہنچنے کے لیے، اس کو راستے میں کسی گندگی کے ڈھیر کے اوپر سے نہیں اڑنا پڑتا، گندگیاں اس کے راستے میں نہیں آتی ہیں، لیکن وہ ان گندگی کے ڈھیروں کو کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتی ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتی ہے، وہ ان کو خاطر میں نہیں لے کے آتی ہے. وہ اپنا ٹارگٹ رکھتی ہے کہ میں نے کسی پھول پہ جانا ہے، میں نے کسی پھل کا جا کے رس چوسنا ہے، لہٰذا اسے اس گندے ماحول میں کہیں نہ کہیں خوبصورت جو ہے وہ مہکتا ہوا پھول نظر آ ہی جاتا ہے. بالکل ایسے ہی آج کے دور میں، زمانے میں، اگر ہر طرف بے حیائی ہے، ہر طرف معصیت ہے، ہر طرف گناہ ہے، تو بھائی ہم ان کی طرف دیکھتے کیوں ہیں؟ ہم اپنی نظروں کو ان برائیوں سے بند کر لیں، اور ہم اپنی نگاہوں کو اللہ والوں کا متلاشی بنا دیں. اور جو دنیا میں اللہ کے دوستوں کو ڈھونڈنا چاہے
تو اللہ کے دشمنوں میں کہیں نہ کہیں اللہ کا دوست اس کو مل ہی جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جہاں فرعون ہوتا ہے وہاں اللہ موسیٰ پیدا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں بت پرستی ہو، شرک کی لعنت ہو، وہاں اللہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنا ابراہیم پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح گندے ماحول میں، گندے لوگوں میں، گندگی کے بھرے ہوئے جہان میں اللہ کوئی نہ کوئی اپنا دوست اور اپنا ولی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں گندے لوگ نظر آتے ہیں یا ہمیں اللہ والے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم گندے ہیں تو ہمیں گندی نظر آئے گا، اور اگر ہم اچھے ہیں تو پھر ہمیں اچھے لوگ نظر آ جائیں گے۔ سینکڑوں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خواب میں کوئی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر دیکھتا ہے، کوئی کتے بلے دیکھتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ گندگی اور غلاظت دیکھتا ہے، کوئی بےہودگی دیکھتا ہے، اور انہی سینکڑوں لوگوں میں سویا ہوا ایک بندہ جنت کا منظر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ انسان اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرے، یہ اس کے اچھے ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ جب انسان کا اپنا من ناپاک ہو تو پھر اس کو ناپاک لوگوں کی مجالست نصیب ہوتی ہے، ان کی معیت ملتی ہے، ان کی صحبت ملتی ہے، اور اس کو پھر انہی لوگوں کی دوستی اور انہی کا تعلق ملتا ہے۔ جن لوگوں کی سوچیں پاکیزہ ہوتی ہیں، جن لوگوں کی نظریں پاکیزہ ہوتی ہیں، ان کو اسی گندگی بھرے جہان میں اللہ بھی مل جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ اللہ والا بننے کے لیے انسان کو جو ہے وہ جنگلوں میں جانا پڑے، انسان کو غاروں میں جانا پڑے، انسان کو بیابانوں میں جانا پڑے۔ غلط بات ہے۔ اللہ انسان کو انہی گلی محلوں میں، انہی بازاروں میں اور انہی گھر کے گلی کوچوں میں اللہ تعالیٰ بندے کو مل جاتا ہے۔ کوئی اللہ کو ڈھونڈنا تو چاہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو پانا تو چاہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو تلاش تو کرنا چاہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آج کل پہلے زمانے کے اولیاء کہاں سے آئے؟ بھائی ان کے زمانے میں جب اولیاء تھے، اس زمانے کے جو گندے لوگ تھے وہ ان کو ولی مانتے کب تھے؟ ان گندے لوگوں نے اپنے زمانے کے اولیاء کو نہیں مانا، اور آج کے گندے لوگوں نے اپنے زمانے کے اولیاء کو نہیں مانا۔ یہ تو ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو پھر اولیاء کی بات ہے۔ گندے لوگوں میں اللہ کے انبیاء آئے، انہوں نے انبیاء کو نہیں مانا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر آیت مبارکہ ہے کہ ایک بستی کے اندر اللہ تعالیٰ کے انبیاء آئے تھے، تو انہوں نے آ کے لوگوں کو ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دی، اور لوگوں نے ان کی بات کو مانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دستور ہے، اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک اپنے ہدایت کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، پھر لوگ نہیں مانتے، حجت پوری ہو جاتی ہے، اب پھر ان کی شامت آ جاتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں کوئی بچہ جو ہے وہ شرارت کر رہا ہو تو ماں پہلے بیٹی کے ہاتھ پیغام بھیجتی ہے، جا کے اس کو کہو ذرا باز آ جائے، ایسی حرکتیں نہ کرے۔ اب جب پیغام پہنچ گیا، یا استاذ نے کسی شاگرد کو شرارتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے پیغام بھجوایا کہ اس کو کہو نالائق کو کہ آرام سے بیٹھ جائے۔ اب پیغام ملنے کے بعد بھی اگر وہ باز نہ آئے تو پھر اس کی شامت آ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جو دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ کی دھرتی پر اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ ان تک اپنا پیغام بر بھیج دیتے ہیں۔ جب تک نبوت کا دروازہ کھلا تھا تب تک انبیاء آتے رہے۔ جب خاتم المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے،
آپ کے تشریف لانے سے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، لہٰذا اس کے بعد کسی نبی کے آنا تو ممکن نہیں تھا۔ ہاں نبیوں کے غلام پھر مسلسل آ رہے ہیں، ہر دور میں ہر زمانے میں نبی کے پیروکار آتے ہیں، اور جب وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، لوگ سن کے انسنی کر دیتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ اب ان نبیوں نے جب آ کے ان کو پیغام اللہ کا پہنچا دیا، چونکہ اس سے پہلے تو پیغام پہنچا نہیں تھا ان کو، تو لہٰذا اللہ کی طرف سے بھی ان کو چھوٹ ملی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسی ان کی ڈھیلی ہوئی تھی۔ جب انبیاء آئے اور انہوں نے آ کے پیغام پہنچا دیا، اب انہوں نے جب نہ مانا تو پھر اللہ نے رسی کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اب یہ بدبخت کیا کہنے لگے اور تمہارے آنے سے پہلے تو ہم ٹھیک ٹھاک تھے، تمہارے آنے سے پہلے تو ہمارا کاروبار بھی ٹھیک تھا، ہمارے حالات بھی ٹھیک تھے، ہمارا فلاں بھی ٹھیک تھا۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انبیاء کو کہنے لگے ہم تو تمہارے اندر نحوست دیکھتے ہیں، ثم نعوذ باللہ، کہ تم جب سے آئے ہو نا اس بستی میں، اس وقت سے نحوست آ گئی ہے، اس وقت سے کھانے پینے اور رہنے سہنے میں ہر طرح کی تنگیاں آ رہی ہیں۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے نا نحوست آئی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے جان سے۔ گویا کہ آج کے محاورے میں اگر بولا جائے تو یوں کہیں گے کہ وہ لوگ یوں کہہ رہے تھے ہم تمہارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا کے تمہیں مار دیں گے، یا پھر ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے تم یاد رکھو گے، دردناک قسم کی تمہیں ہم تکلیفیں دیں گے۔ بھائی اس کا قصور کیا ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام نے آگے سے صاف بات کہی، کیونکہ انبیاء کی بھی یہی شان تھی کہ وہ اللہ کے غیر سے ڈرتے نہیں تھے، اور انبیاء کے نام لیواؤں کی بھی یہی شان ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں وہ لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں، سیدھی صاف بات کہتے ہیں۔ اب وہ ساری بستی والے اکٹھے ہو کے انبیاء کے ساتھ اس طرح بدتمیزی اور گستاخی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نحوست تمہارے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے سیدھی سیدھی صاف بات کہی، انہوں نے فرمایا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ جس نحوست کی بات تم ہمارے لیے کہہ رہے ہو، یہ نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، نافرمانیاں خدا کی تم کر رہے ہو، سبق تم حاصل نہیں کر رہے ہو، سمجھ تمہیں نہیں آ رہی ہے۔ اور پھر انبیاء نے کہا بل انتم قوم مسرفون، معاملہ یہ ہے کہ تم حدیں ساری پھلانگ گئے ہو، تم حد سے بڑھ گئے ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اگر انسان کا اندر ناپاک اور گندا ہو جائے تو اسے گندگی اپنی نظر نہیں آتی، اسے گندگی اللہ کے نیک بندوں میں نظر آتی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک جو ہے وہ ہندو جوگی آیا، اس نے بہت مجاہدے کیے ہوئے تھے، بڑی ریاضتیں کی ہوئی تھی۔ بات لمبی ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو ان بزرگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کا دل دیکھ رہا ہوں، سارا دل چمک رہا ہے، ایک جگہ بالکل کالی کالی نظر آ رہی ہے،
یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ آپ کے دل میں سیاہی کیسی ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا تم چاہتے ہو کہ یہ میری سیاہی ختم ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا پھر کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اب ذرا میرا دل دیکھو۔ کہنے لگا اب تو نہیں ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا یہ سیاہی تمہاری تھی جو تمہیں اس آئینے میں نظر آ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اللہ والے وہ بالکل صاف اور شفاف آئینے کے مانند ہوتے ہیں۔ بندہ گندگیوں اور عیبوں میں لتھڑا ہوا جب ان کے سامنے جاتا ہے اس کو اللہ والوں میں سے 100 عیب نظر آ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت جی میں تو آیا تھا آپ سے بیعت ہونے کے لیے، لیکن میں نے رات سویا ہوں، خواب دیکھا ہے میں نے کہ آپ کی جو صورت ہے وہ سور جیسی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا توبہ کرو اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ وہ میرے آئینے میں تمہیں اللہ نے تمہاری شکل دکھائی ہے۔ تو قصور اپنے اندر ہوتا ہے اور نظر انسان کو اللہ والوں میں آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جیسے لوگوں کو اس بھرے زمانے میں اچھے لوگ کیا نظر آئیں گے، ہمیں تو جو اچھے ہوتے ہیں وہ بھی برے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اندر اچھائی دیکھنے والی نگاہ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ لیاقت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا ماہر قسم کا ڈرائیور ہو، اس کو آپ گاڑی پہ بٹھائیں تو وہ دوسرے بندے کی مہارت کو دیکھ کے بتا دے گا کہ یہ گاڑی چلانے والا بندہ جو ہے یہ کتنا ماہر ہے۔ میرے ساتھ ایک ساتھی سفر میں تھے، گاڑی چلا رہے تھے، تو بس 1 یا 2 منٹ مشکل سے کسی گاڑی کے پیچھے وہ چلے ہوں گے، انہوں نے اس کی کئی غلطیاں مجھے بتا دی کہ یہ یہاں یوں کر رہا ہے، یہاں یوں کر رہا ہے، یہ اس قدر غلط گاڑی چلا رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ڈرائیونگ کو نہ جانتا اس کو اس کی ایک غلطی کا بھی پتہ نہ چلتا۔ کئی مرتبہ قرآن پڑھنے والا تجوید کے اعتبار سے بہت زیادہ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے جیسے نادان اس کی آواز پر جھوم کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ماہر کو جانتا ہے، ہمیں ولایت سے کوئی دور کا کوئی آشنائی نہیں ہے، ہم کیا جانے ولی کون ہوتا ہے۔ ہم بے ڈھنگے بندے کو ولی مان لیتے ہیں، بے تکے بندے کو ہم ولی مان لیتے ہیں، کرتب اور کرشمے دکھانے والے بندے کو ہم ولی مان لیتے ہیں۔ اولیاء اللہ وہ اولیاء کو پہچانتے ہیں، عام بندہ اولیاء کو نہیں پہچان پاتا، اس کو کیا پتا یہ کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی عام لوگوں کے بہت مشابہ ہوتی ہے، نبیوں کی زندگی عام لوگوں کے بہت مشابہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ عام لوگ نبی کو پہچان نہیں پاتے اور وہ اعتراض کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ان کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے او جی یہ تو ہمارے جیسا ہی تو ہے، ساڈے ورگا ہی تو ہے۔ اور انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق۔ کہنے لگے کیسا رسول ہے، یہ کھاتا پیتا ہے ہماری طرح اور بازاروں میں رہتا ہے، زندگی عام لوگوں کی طرح گزارتا ہے، یہ کیسا نبی ہے۔ اور جن کی مت ماری ہوئی ہو انہیں نبی تو کیا
انہیں تو نبیوں کے بھی نبی تشریف لے آئے تو انہیں پہچان نہیں ہوتی. چنانچہ نبی علیہ السلام کے بارے میں مکہ کے کافروں نے کیا کہا تھا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جس جیسی ہستی نہ آئی نہ آئے گی، نہ بنی نہ بنائی جائے گی، جس کا کوئی مثل اور کوئی مثال نہیں ہے، اس ہستی کو دیکھ کر ان بدبختوں نے کہا کہ اس مکہ اور طائف کی یہ جو دو بڑی وادیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اگر نبی بنانا ہی تھا تو تیرے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا. تو جو نبیوں کو نہیں پہچان سکے، جو امام الانبیاء کو نہیں پہچان سکے، تو اگر ہم اللہ کے اولیاء کو نہ پہچان سکیں تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تو انسان اللہ والوں کے پاس آتا جاتا رہے، اس کو پہچان ہو جائے گی. منڈی کے چکر لگاتا رہے، جانوروں کی پہچان ہو جائے گی. سبز منڈی میں جایا کرے، سبزیوں کی شناخت ہو جائے گی. ایسے ہی اللہ والوں کے پاس بندہ آیا کرے، اللہ والوں کی پہچان ہو جائے گی. اور جسے اللہ والوں کی پہچان ہو جائے، جسے اللہ والوں کی پہچان ہو جائے، اللہ کی قسم اسے بڑی جلدی اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے. ان سے ملنے کی ہے کہ یہی راہ، ان سے ملنے کی ہے کہ یہی راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ابھی تک اگر اللہ والے کی پہچان نہیں ہے تو پھر جس کا یہ یار ہے، یار ہی نہیں پہچانا تو اس محبوب کو تو کیا پہچانے گا؟ اس کی گلی کے چکر کاٹنے والے کو تو نہیں پہچان سکا تو اس کی گلی میں کیسے پہنچے گا؟ جس نے آج تک جو ہے وہ کعبہ نہیں دیکھا تو اس سے ایڈریس پوچھ رہا ہے کعبہ جانے کا، اور تجھے مل جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی چند دن پہلے ایک جگہ ہم گئے تو ہمارے ساتھ اسی علاقے کے ساتھی تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی فلانی جگہ جانا ہے. کہنے لگے جی مجھے تو پتا نہیں. ہم نے کہا بھائی تمہارا علاقہ؟ کہتا بھائی میں کبھی آیا ہی نہیں. معلوم ہوا جو بندہ کبھی نہ گیا ہو اس کو اس علاقے کا پتہ کوئی نہیں ہوتا. تو جو اللہ والے اللہ کی گلی کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے گی. اپنی تسبیحوں کے زور پہ بندہ ولی بننا چاہتا ہے، اپنی محنت اور مجاہدے کے زور پہ وہ اللہ والا بننا چاہتا ہے. ای خیال استو محال استو جنو، ایسا کبھی نہیں ہوتا. تم جتنی مرضی اچھی گاڑی لے کے آ جاؤ، تم جتنی مرضی آرام دہ گاڑی لے کے آ جاؤ، تم کروڑوں کی گاڑی لے کے آ جاؤ، اگر تم نے منزل نہیں دیکھی، تمہیں راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، تم اس تیز ترار گاڑی میں بیٹھ کے اپنی منزل سے دور تو نکل سکتے ہو مگر تم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہو. بندے کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ جی میں یہ بھی تسبیح پڑھتا ہوں، اور میں یہ بھی پڑھتا ہوں، اور میں یہ بھی پڑھتا ہوں، اور میں اتنی رکھتے پڑھتا ہوں، اور میں نے اتنے چلے لگائے، اور میں نے یہ کیا ہے، اور میں نے وہ کیا ہے. وہ اپنا بیٹھا ہوا نیکیاں گنتا رہتا ہے. یاد رکھنا یہ نیکیاں دھری رہ جائیں گی، یہ نیکیاں دھری رہ جائیں گی جب تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کرے گا تو لوگوں کے سامنے کی ہوئی نیکیوں کو جو ہے وہ ٹھوکر سے اڑا دیا جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی تنہائی کے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے مجھے تیری نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ بھائی لوگوں کے سامنے تو ہر کوئی لمبی تسبیح پکڑ لیتا ہے، لوگوں کے سامنے تو ہم سارے ہی بزرگ بن جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو ہم میں سے ہر بندہ ہی اچھا بن جاتا ہے، لیکن انسان اللہ کے ساتھ کتنا اچھا ہے
یہ اس کی تنہائی میں پتہ چلتا ہے. تو اللہ والے انسان کی تنہائیوں کو پاکیزہ کر دیتے ہیں. اس کے پاس کوئی بھی نہ ہو، اس کو کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، اس کو کوئی بھی سننے والا نہ ہو، کسی کو کان خبر نہ ہو، اللہ سے وہ حیا کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے تعلق بنانا چاہتا ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ فرماتے ہیں انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ تو صرف متقی لوگوں کے عملوں کو ہی قبول کرتے ہیں بس. اور جو آدمی باہر آئے تو نیک بن جائے اور جب تنہائی میں جائے تو پھر منہ کالا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی لوگوں کے سامنے والی نیکیوں کو اٹھا کے اس کے منہ پہ مار. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں شیطان نے صرف چند، یوں کہیں کہ شیطان ہمیں جو ہے وہ چند نیکیوں پہ راضی کیے ہوئے ہے. ہمیں ہر وقت ہماری نیکیاں دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو تم تو نماز پڑھتے ہو، دیکھو تم تو جو ہے وہ فلانی تسبیح پڑھتے ہو، اور تم تو قل ہو اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہو، اور تم تو تیسرے کلمے کی بھی پڑھتے ہو، اور تم تو آیت کریمہ بھی پڑھتے ہو، اور تم تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہو، تم فلان بھی کرتے ہو. وہ ہمیں انہی باتوں میں لگائے رکھتا ہے. جس بندے کی زندگی گناہوں سے پاک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی گلی میں نہیں آنے دیتے. تو گندا ہے، تو نجس ہے، تو ناپاک ہے. جب تک یہ گندگیاں تیرے اندر سے ختم نہیں ہوں گی اس وقت تک تو میرے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو انسان اچھے لوگوں کو تلاش کرے، اسے اچھے مل جاتے ہیں. اور اگر اچھے لوگوں کے پاس انسان مسلسل اپنا آنا جانا شروع کر دے تو ایک دن آئے گا کہ یہ بھی اچھا بن جائے گا. یہ 1-2 دنوں کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ 2-4-10 دنوں کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ تو زندگی کا معاملہ ہے. اللہ کرے زندگی میں وہ دن آ جائے کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعلق ملا ہے، ہم کبھی ان کی تنہائیوں کے معاملات دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ گناہوں سے کتنے دور رہنے والے لوگ تھے. اب عام طور پر عورتوں کے اندر احتیاط نہیں ہوتی ہے، لیکن جن عورتوں نے بھی اللہ سے تعلق جوڑا، انسان ان کی احتیاط سن کے بھی حیران ہو جاتا ہے. میاں بیوی بات کر رہے تھے تو اتنے میں کسی نے آگے خبر دی. رات کا وقت تھا، باتیں کر رہے تھے، دیا جل رہا تھا. اتنے میں کسی نے آگے خبر دی اس کے خامند کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کے والد فوت ہو گئے. بس یہ خبر سننا تھی کہ بیوی نے جو ہے وہ چراغ، جلتے ہوئے چراغ کو پھونک ماری اور اس کو بجھا دیا. خامند نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگی خبر نہیں سنی. میں سنی ہے لیکن دیا بجھانے کا کیا مطلب؟ کہنے لگی یہ دیا اب میراث بن چکا ہے، تمہارا اکیلے کا نہیں رہا، تم کیسے چلا کے بیٹھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے حضرت میں چاند کی روشنی میں سوت کاٹتی ہوں، غریب عورت ہوں، سوت کاٹتی ہوں. کبھی کبھی میری گلی میں سے وقت کا حاکم گزرتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لائٹیں ہوتی ہیں، تو جب وہ گزرتے ہیں تو کافی لمبا لشکر ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، لائٹیں ہوتی ہیں، تو اس کی روشنی میں کچھ جو ہے وہ سوت کاٹ لیتی ہوں. میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ حاکم وقت کی اس روشنی سے فائدہ اٹھا کے جو میں سود کاٹتی ہوں، کیا وہ میرے لیے حلال ہے؟ اللہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت رو پڑے
اور فرمانے لگے بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہا میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ تقوی تمہیں ہی مبارک ہو، یہ تمہارے ہی گھر کی دولت ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسئلہ فرمایا بی بی تیرے لیے وہ سود حلال نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم لوگوں کو کہیں سے اگر کوئی گناہ کا معاملہ نظر آتا تھا تو ہم اپنے لیے صرف گناہ کا دروازہ نہیں بند کرتے تھے، بلکہ اس گناہ کے اطراف میں جو 70 دروازے ہوتے تھے ہم ان کو بھی بند کر دیتے تھے۔ اور آج ہم دھڑلے سے کہتے ہیں، بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی کہے کہ بھائی اپنی آنکھوں کو حیا سے ذرا جھکا لو، آگے سے کہتے ہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، بس دل صاف ہونا چاہیے۔ بے حیائی کر کے بھی ہم نہیں مانتے، ہم پھر بھی اپنے دل کی صفائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا تسبیحاں پڑھنے والا بندہ اس کا اللہ سے تعلق نہیں جڑتا۔ ہمارے اکابرین کے تقوی، ایک بندہ تھا جس کا نام تھا نوح ابن ابی مریم، ترکی کا رہنے والا تھا۔ اس کا باغ تھا بہت بڑا۔ ایک مرتبہ یہ اپنے باغ میں آیا اور اپنے مالی جو اس نے رکھا ہوا تھا اس کا نام تھا مبارک، تو اس نے مبارک کو آواز دی، مبارک جاؤ میرے لیے انار نچوڑ کر لاؤ۔ اب مبارک جو ہے وہ گیا اور انار نچوڑا، لا کے اس کو پیش کیا مالک کو۔ جب اس نے پیا تو وہ بہت ترش تھا، تو اس نے واپس کر دیا اور اس نے کہا کہ اچھا تمہیں پتہ نہیں چلا ہوگا، تم ایسا کرو کسی اور پودے سے جو ہے وہ لے کے آؤ۔ اب یہ مبارک گیا، دوسرے پودے سے جا کے اس نے انار توڑا اور توڑ کے پھر نچوڑا، اس کو لے کے آیا۔ اب اس نے مالک نے جب دوبارہ پیا تو وہ یہ پہلے سے بھی زیادہ ترش تھا۔ مالک غصے ہو گیا، اس نے کہا مبارک تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا عرصہ ہو گیا تجھے باغ کے اندر رہتے ہوئے، آج تک تجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کس پودے کے انار ترش ہیں اور کس کے میٹھے ہیں؟ کیسا بے وقوف آدمی ہے تو، تجھے اتنی بھی خبر نہیں ہوئی ہے؟ جب اس نے یوں غصے کا اظہار کیا، مبارک نے سر جھکایا ہوا تھا اور بڑے ادب سے کہنے لگا کہ میرے مالک صاحب، آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کا کہا تھا، باغ کے پھل کھانے کا تو نہیں کہا تھا۔ اتنے سال ہو گئے میں نے کسی ایک پودے کا پھل توڑ کے چکھا تک بھی نہیں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ریڑی والے کو یہ ذرا تول دو، وہ تولنے میں مصروف اور ہم اپنے پیٹ میں اس کو انڈیلنے میں مصروف۔ جب تک وہ تول کے فارغ ہوتا ہے تو اس وقت تک کافی کچھ ہم بھی سمیٹ لیتے ہیں، اور اس کو تو ہم حرام ہی نہیں سمجھتے، یہ تو گناہ ہی نہیں ہے نا، اتنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں آگ کی جہنم کی اس چنگاری سے ہمارا کیا بنتا ہے؟ پوری جہنم آئے پھر پتہ چلے گا۔ ایسا بندہ لاکھوں تسبیحاں پڑھے، ہزاروں تسبیحاں پڑھے، ہزاروں نفلیں پڑھے، اللہ تعالیٰ کو اس کے نفلوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سنی آیت، ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لوگوں جو میرے ولی ہیں نا، میں ان کا تمہیں تعارف کرواؤں، میرے ولی گناہ نہیں کرنے والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ تو تقوی کی 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہم جیسے عوام کا تقوی، اور ایک ہوتا ہے صالحین کا، نیک لوگوں کا تقوی، اور ایک ہوتا ہے صادقین کا، اللہ کے مقربین بندوں کا تقوی۔ عوام کا تقوی کیا ہے؟
ہم تو اس میں فیل ہیں. عوام کا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. حرام دیکھتے نہیں، حرام دیکھتے نہیں، حرام بولتے نہیں، حرام سنتے نہیں، حرام کھاتے نہیں، حرام سونگھتے نہیں، حرام کو دل میں محبت کی جگہ نہیں دیتے. ان کی آنکھیں حرام سے پاک، ان کے کان حرام سے پاک، ان کی زبان حرام سے پاک، ان کا دماغ حرام سے پاک، اور ان کا دل جو ہے وہ حرام سے پاک، اور ان کا پیٹ حرام سے پاک، ان کی شرمگاہ حرام سے پاک، ان کا پورا وجود اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بالکل پاکیزہ ہوتا ہے. یہ عوام کا تقویٰ ہے. اور صالحین کا تقویٰ کیا ہے؟ صالحین کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ حرام نہیں، جس چیز کے اندر شبہ ہو جائے، شک پڑ جائے، وہ اللہ کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور جب انسان کو یوں اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرما دیتے ہیں کہ شبہ والی چیزوں سے وہ بچنے لگ جاتا ہے، اس نعمت کے ملنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایک بندے کو تحفہ ملتا ہے، ایک انعام ملتا ہے، ایک ہدیہ ملتا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے نور تقوی یا نور فرقان یا نور بصیرت. اللہ اس بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اب اس کو دل کی نگاہوں سے ان چیزوں کی گندگی اور برائی نظر آنے لگ جاتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا کہ ان کے سامنے اگر کوئی مشتبہ چیز کوئی لا کے رکھ بھی دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اتنا جو ہے وہ اس چیز سے بچا لیا تھا کہ وہ ہاتھ جیسے ہی آگے بڑھاتے تو ان کی انگلیاں حرکت کرنے لگ جاتی تھی. ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کو اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت کے سسر بھی تھے اور ان کے دادا پیر بھی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کئی دفعہ لوگوں نے ان کو آزمانے کی کوشش کی، حضرت کی دعوت کی، بہترین قسم کے مرغن کھانے بنائے اور حلال پیسوں مشتبہ پیسوں سے اچھے اچھے کھانے بنائے، اور حلال پاکیزہ پیسوں سے انہوں نے معمولی سی دال بنا کے رکھ دی اور حضرت کو دعوت دے دی. حضرت تشریف لائے دسترخوان پہ، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا، اس حلال مال سے بنی ہوئی دال کو کھا کے حضرت اٹھ کے چلے گئے. پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دل کا نور عطا فرماتے ہیں. حضرت جب نماز کی نیت مانگنے لگتے تھے تو یوں ہاتھ اٹھاتے، کبھی 1 سیکنڈ، کبھی 2 سیکنڈ، کبھی 3 سیکنڈ، کبھی آدھا منٹ، کبھی 1 منٹ، یوں ہاتھ روکتے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر. اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے. ایک مرتبہ کسی عالم نے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ یہ دیر کیوں کرتے ہیں، فوراً آپ نیت کیوں نہیں باندھ لیتے؟ تو حضرت نے بڑی عاجزی سے اور مسکنت سے فرمایا، میاں تم تو اچھے لوگ ہو، تمہاری تو کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے، اور میں تو فقیر آدمی ہوں، مجھے تو اپنی کیفیت جو ہے وہ بنانا پڑتی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ میرے اور بیت اللہ کے درمیان سے پردے نہیں ہٹا دیتا تب تک میں نیت نہیں باندھتا. جب تک میں بیت اللہ کو نہیں دیکھ لیتا ہوں اس وقت تک میں نیت نہیں باندھتا. یہ پھر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں. جو آدمی اللہ کی نافرمانی سے، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف اب لا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش اور محنت میں لگ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعامات کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک نعمت، دوسری نعمت، تیسری نعمت، چوتھی نعمت. اللہ مال بے حساب دیتے ہیں، اللہ اس کو رزق بے حساب دیتے ہیں، اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو ہیبت عطا فرماتے ہیں، اللہ رعب عطا فرماتے ہیں. دشمنوں کے مقابلے میں اللہ اس کو کامیابی اور مدد اس کی فرماتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے، بچے بھی بڑے عجیب تھے. ان کو کسی نے آگے کہا
کہ بچوں تمہارے سامنے جو ہے یہ دیکھو یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہیں ان سے جو ہے وہ ہیبت نہیں آ رہی، ڈر نہیں آ رہا؟ ان بچوں نے نہ جانے وہ کیسے بچے تھے، ان بچوں نے کہا ان بزرگوں کے اندر تقوی کی وہ کیفیت نہیں رہی، لہٰذا ہمارے دلوں سے اللہ نے ان کا خوف نکال دیا ہے۔ جب باپ متقی ہو تو پھر اس کا روب اولاد کے دل پہ ہوتا ہے۔ استاذ متقی ہو، شاگردوں کے سامنے اس کا ایک روب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ہم آپ سے کوئی بات پوچھ لیں، ایسا روب اور ہیبت ہمارے اوپر طاری رہتی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ گھنٹوں خاموش رہتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اجنبی بندہ آئے اور وہ آ کے اللہ کے حبیب سے پوچھے اور ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ سننے کو اور کچھ سمجھنے کو مل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت تقوی کی وجہ سے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک نعمت اللہ یہ عطا فرماتے ہیں کہ جو آدمی تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، اللہ ایسے بندے کو اپنا تعلق دے دیتے ہیں، اپنی ولایت عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی بھلائیاں چاہتے ہیں، خیریں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے برکتیں چاہتے ہیں، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ خود بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے گھر کی عورتیں بھی گناہوں میں ہیں اور ہمارے بچے بھی گناہوں میں ہیں۔ یاد رکھیں جب ہم سب کے سب گناہوں میں ہیں تو اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے۔ تعویذ، وظیفے، دم، درود، کوئی چیز ہمیں اللہ کے عذاب سے روک نہیں سکے گی، بچا نہیں سکے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں فرما دیا، فرمایا تم سے پہلی بھی بڑی قومیں آئی تھی اور بڑے آئے تھے وہ، لیکن انہوں نے جب ہماری نافرمانی کی نا تو پھر ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری رزق کا مسئلہ حل ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادوں کا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کبھی جو ہے وہ لاوارثہ نہ فرمائے، تو پھر ہمیں محترم جماعت پھر ہمیں محنت کرنی پڑے گی اس بات پر کہ ہماری زندگی سے گناہوں کی گندگیاں نکل جائیں۔ آج یہ محنت جو ہے وہ بہت نایاب ہو چکی ہے۔ بزرگوں کی خانقاہیں ایک وقت میں ان گناہوں اور معصیتوں کو مٹانے کی محنت کا جو ہے وہ مرکز ہوا کرتا تھا، آج وہ خانقاہیں وہ لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سبب اور وسیلے کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ کوئی کسی چیز کا تعویذ لینے آ جاتا ہے اور کوئی کسی چیز کا تعویذ لینے آ جاتا ہے، یہ ساری کی ساری لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں یہ کام بھی ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، یہ کام بھی ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، رشتہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، کاروبار ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، معاملات ہماری مرضی کے مطابق ہو جائیں، مقدمہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ اس کے لیے وہ تعویذ لیتے پھرتے ہیں، جبکہ اس کے لیے تعویذ نہیں ہوا کرتے، اس کے لیے اللہ سے تعلق جوڑا جاتا ہے۔ جو بندہ دنیا میں اپنے آپ کو خوش کرنے کی محنت میں لگ جائے گا، اللہ اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دیں گے، اور جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کی محنت میں لگ جائے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی خوش کر دیں گے، اللہ اس کو آخرت میں بھی خوش کر دیں گے۔ قرآن عظیم الشان ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، میری نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور محنت کرے گا، اللہ اس کو کیا کریں گے آپ؟ فرمایا یجعل لہ مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا ہم اس کو راستہ دے دیں گے۔ جہاں کہیں لوگ اس کا گھیرا تنگ کریں گے، لوگ گھیرا تنگ کریں گے، حالات اس کے گھیرا تنگ کریں گے، کاروبار کی وجہ سے وہ تنگی میں آئے گا، کسی اور اعتبار سے وہ مشکل میں پھنسے گا، لوگ اس کو پھنسانے میں اور بند کرنے میں لگے رہیں گے، مگر ہم ہر تنگی سے اس کو نکلنے کے راستے اس کو دیتے رہیں گے۔ لوگ کہیں گے
اب تو پھنس گیا، اب تو مر گیا، لیکن پتہ ان کو تب چلے گا جب وہ وہاں سے نکل کر جا رہا ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر جگہ سے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ اور پھر آگے کیا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا جس کا وہم اور گمان اس کو نہیں ہوگا، اس کا تصور اور خیال بھی نہیں جائے گا، اللہ اس کے لیے وہاں سے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ کبھی دائیں طرف سے رزق آئے گا، کبھی بائیں طرف سے آئے گا، کبھی سامنے سے آئے گا، کبھی پیچھے سے آئے گا، کبھی اوپر سے اس کو رزق برسایا جائے گا، اور کبھی زمین کے اندر سے رزق ابل کے اس کے لیے نکل کے سامنے آ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابرین اس جو ہے وہ تقوی کا بہت خیال کرتے تھے، بہت خیال فرماتے تھے۔ ایک عورت ہے، خامد نے اس کو طلاق دے دی، وہ آٹا گوندھ رہی تھی، خامد نے آٹا گوندھنے کے دوران اس کو طلاق دے دی، اس نے آٹا گوندھنا وہیں چھوڑ دیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ جب تک میں تمہاری بیوی تھی تو میرا نان نفقہ تمہارے ذمہ تھا، اب تم نے مجھے چونکہ طلاق دے دی، میں سوچ رہی ہوں اب میرا رزق تمہارے ذمہ تو رہا نہیں۔ اللہ کا ڈر۔ آج لوگ کہتے ہیں او جی میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ایویں خام خواہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ چیزیں انسان سے کچھ چھڑوا دیتی ہیں۔ مثلا ماں کو جوان العمر بیٹے کے مرنے کا صدمہ ہو جائے تو یہ غم کھانا چھڑوا نہیں دیتا۔ کسی آدمی کے کاروبار کروڑوں میں نقصان ہو جائے تو یہ غم کھانا نہیں چھڑوا دیتا۔ تو یہ غم جس کو لگے کھانا چھوٹ جاتا ہے، جسے اللہ کا ڈر لگے اس سے وہ ڈر گناہ چھڑوا دیتا ہے۔ پھر بندے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کرے، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کسی کو دیکھے، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے سیل فون پہ جو ہے وہ بستر کے اندر گھس کے گندگیاں دیکھتا پھرے، پھر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نماز چھوڑ دے، اس کے اندر پھر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ملاوٹ کر کر کے لوگوں کو دھوکے دے رہا ہو، پھر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوا کرتی ہے، اس کی زندگی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے جو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے اپنے گھر میں جو ہے وہ خوشبو رکھی ہوئی ہے تو اس کو تقسیم کرنا تھا، تو اہلیہ نے کہا حضرت میں تقسیم کر دوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں تم تقسیم نہیں کرو گی۔ کہنے لگی کیا بات، آپ کو میرے اوپر اتنی بھی تسلی نہیں ہے، اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی گڑبڑ کروں گی؟ فرمایا نہیں مجھے تسلی ہے تمہارے اوپر، اس لیے تو تمہیں منع کر رہا ہوں۔ پوچھنے لگی وہ کیسے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا ہمیں زیب نہیں دیتا ہم بیت المال کی اس خوشبو سے نفع اٹھائیں۔ کہنے لگی میں کب نفع اٹھا رہی ہوں؟ حضرت نے فرمایا جب تو ڈال ڈال کے تقسیم کرے گی تو خوشبو تیرے ناک میں نہیں داخل ہوگی۔ کہنے لگی ہاں ہوگی۔ فرمایا یہ نفع ہمارے لیے کہاں جائز ہے؟ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا، حضرت فلاں جگہ جو ہے وہ خوشبو بانٹی جا رہی ہے، آپ ذرا آ کے اس کو دیکھ لیں، نگرانی فرما لیں۔ اب چونکہ حضرت امیر المومنین تھے، دیکھنا تھا، نگرانی تو کرنی تھی، لیکن حضرت نے کیا کیا، یوں کپڑا لیا اور یوں اپنی ناک کو دبا کے وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ کافی دیر ہو گئی اور اسی طرح ناک کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے؟ فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو خوشبو آ رہی ہے اور یہ بیت المال کی خوشبو ہے، میرے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین بنے۔ ساری رات جو پہلا بادشاہ تھا اس کی تدفین میں اور اس کے سنبھالنے میں وقت گزرا تھا۔ صبح فجر کے بعد نماز پڑھ کے آئے اور لیٹنے لگے تو ایسے لوگوں کی اولادیں بھی پھر ایسی ہوتی ہیں،
تو جب لیٹنے لگے تو صاحبزادہ صاحب آ گئے. انہوں نے آگے کہا ابا جی آپ لیٹ رہے ہیں, آپ کو امیر المومنین بنا دیا گیا, جن لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے ان کی مدد کب کریں گے آپ؟ بیٹا میں ساری رات جاگتا رہا, تھوڑا آرام کر لوں پھر میں اٹھوں گا, ظہر کی نماز کے بعد پھر میں ان لوگوں کو ان کا حق دلوا دوں گا. بیٹے نے کہا ابا جی ظہر تک زندہ رہنے کی گارنٹی مل گئی ہے. جو ہی یہ بات کی نا, حضرت یوں بستر سے اچھلے اور تشریف لے گئے اور اپنے بیٹے کو شاباش دی اور کہا بیٹا تو نے تو میری ساری تھکاوٹ دور کر کے رکھ دی ہے. ہم گناہوں سے نہیں بچتے, ہمیں جو ہے وہ تسبیحاں پھیرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے. نمازی آدمی سجدے کر کر کے یہاں نشان پڑ گیا, لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا. داڑھی بھی ہے, نیکوں کے ساتھ تعلق بھی ہے, اولیاء کی صحبت میں بھی جاتا ہے, جماعتوں کے ساتھ بھی جاتا ہے, لیکن ٹی وی دیکھنے سے باز نہیں آتا. وہ جی بس خبریں ہی سنتے ہیں. وہ جو آنٹی آتی ہے وہ آپ کی کیا لگتی ہے بھائی, جس کا آپ دیدار کرتے رہتے ہیں؟ کیا اس کا دیکھنا حرام نہیں ہے؟ اور اگر حرام ہے کیا اس کو دیکھنے کے بعد بھی تیری نیکیاں قبول ہو جائیں گی؟ یاد رکھیں, ایک بدنگاہی سے 10 دن کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھ کر, رمضان کے مہینے میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھ کر باہر نکلے, ایک دفعہ بدنگاہی کرے, ایک بدنگاہی سے اس کا پورا سینہ نور سے خالی ہو جائے گا. اور ہم بازار میں جاتے ہیں, ایک سبزی لے کے آتے ہیں, پتہ نہیں کتنی دفعہ غلط جگہ پہ نظر ڈال کے ہم واپس آتے ہیں. ہماری آنکھیں قابو میں نہیں ہیں, ہماری زبان قابو میں نہیں ہے, کبھی جھوٹ نکل گیا, اور ایسے ہی بیٹھا ہوا مجلس میں کیا لگوانے کے لیے, ہنسانے کے لیے ایک جو ہے وہ جھوٹ گھڑ دے گا, اور پھر جو ہے وہ کہے گا میں کہ چلو شگل میلہ ہی صحیح. جانتے اس شگل میلے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے نبی کی طرف سے سخت وعید ہے. نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا افسوس ہے اس بندے پر, افسوس ہے اس بندے پر, افسوس ہے اس بندے پر جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. یعنی سنجیدگی میں نہیں, مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے, اس پر اللہ کے نبی 3 دفعہ افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں. اور اگر سنجیدگی میں جھوٹ بولتا تو میرے عزیزو, ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے محنت کریں گے. اس کے لیے باقاعدہ محنت ہے. آج ہمارا مزاج بن گیا نعت خوانیوں کا, ہمارا مزاج بن گیا سر میں جو ہے وہ آوازیں سننے کا, اور جو ہے وہ قاریوں کی تلاوتیں سننے کا, شعلے بیان سننے کا, سر والے جو ہے وہ بیانات سننے کا, اور نعرے بازیوں کا, اور ادھر ادھر کے جو مزاج ہمارے بن گئے, بس اسی جوگے ہو کے رہ گئے. دین اسی کو سمجھ لیا ہے. دین اس کا نام نہیں ہے. دین اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ڈھال دینے کا نام ہے, اپنے آپ کو بدل دینے کا نام ہے. بلکہ ایک اور بات عرض کروں کہ صرف حکموں پر عمل کر لینے کا نام دین نہیں ہے. اندر کا مزاج جب تک اللہ اور اس کے رسول کی پسند والا نہیں بن جاتا ہے, اس کو چیر کے دیکھو, اندر سے اس کے اندر سے دین کی چاہت نظر آئے گی, اللہ اور اس کے رسول کے طریقے اس کے دل کی صدا ہوگی. مومن مسلمان اس کو کہتے ہیں. اور یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے انسان ایسے اللہ والوں کے سامنے بیٹھے کہ جن کے سینے اس کیفیت سے منور ہیں. جب ہم ان کے سامنے جا کے بیٹھیں گے تو ان کے دلوں سے وہ نور نکلے گا, وہ شعائیں نکلیں گی جو ہمارے اندر اتر جائیں گی. ایک دن آئے گا کہ ہمارے اندر کی بھی وہی کیفیت بن جائے گی. یہ کیفیت مطلوب ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ فرمانے لگی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازوں اور روزوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر فضیلت حاصل نہیں تھی,
بلکہ ان کے سینے کی اس کیفیت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے سینہ مبارک سے جو عطا فرمائی دی، فرمایا اس کیفیت کی وجہ سے ان کو لوگوں کے اوپر درجہ اور فضیلت حاصل تھی۔ ہو سکتا ہے ہماری نمازیں کسی اللہ والے سے زیادہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہماری تسبیحیں ان سے زیادہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہماری تلاوتیں ان سے زیادہ ہو جائیں، ہمارے مجاہدے ان سے زیادہ ہو جائیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا متقی اور پرہیزگار بندہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی 2 رکعتیں، اور دوسرے بغیر پہ پرہیزگاری والا بندہ جو یہ بھی اور وہ بھی دونوں سلسلے کرتا رہتا ہے، فرمایا اس کی 1000 رکعتوں سے اس کی 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ خانقاہیں، یہ اللہ والوں کی مجلسیں اور محفلیں، یہاں پر جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر لیں۔ اللہ کی قسم ہمیں اللہ سے تعلق مل جائے گا، اللہ کا پیار مل جائے گا، اور اللہ کا تعلق انسان کو اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کپڑے والی دکان سے سبزی نہیں ملتی ہے، لوہے والی دکان سے کپڑا نہیں ملتا ہے۔ سبزی سبزی والے سے ملے گی، کپڑا کپڑے والے سے ملے گا۔ تو ہمیں اللہ وہ عام بیان کرنے والے، تقریریں کرنے والے لوگوں کی مجلس میں جا کے ہمیں اللہ نہیں ملے گا۔ اور اگر سچا اللہ والا مل جائے، بھلے وہ بیان نہ کرے، چپ کر کے بیٹھا رہے، ہمیں اللہ مل جائے گا۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتنے لوگوں کو اللہ والا بنا دیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا حضرت بیان کریں لوگوں کو فائدہ ہوگا، حضرت نے ارشاد فرمایا جسے ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوا اس کے ہمارے بولنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ خوشبو لا کے رکھ دیں کمرے میں، اس خوشبو کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ لوگوں میں اتنی اچھی ہوں، لوگوں میں فلاں چیز کی ہوں، نہیں، اس خوشبو کے اندر سے وہ خوشبو اور وہ مہک لوگوں کے دماغوں تک جا پہنچتی ہے، ہر کوئی ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ والے مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں، کچھ نہ بولے، کچھ نہ کہیں، ان کے قلب کے اثرات لوگوں کے دلوں پر پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد آپ ان لوگوں کی دیکھیں تو کیفیت بدل جاتی ہے، اور جو بندہ کثرت سے اللہ والوں کے پاس آتا جاتا رہے تو اس کے اوپر رنگ جلدی چڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اگر ہم اپنے رب کے پاس جائیں اور ہمیں اللہ کا تعلق حاصل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ہم لے کے کچھ نہیں گئے، ہم خالی ہاتھ گئے ہیں۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جو دنیا میں آئے اور اللہ کا تعلق حاصل کر کے جائے۔ نہ ہو جن سے تعلق، نہ ہو جن سے تعلق، ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ اللہ سے تعلق بنائے بغیر اللہ کے پاس جانا معاملہ بڑا ماڑا بن جائے گا، کام بڑا خراب ہو جائے گا۔ اور اگر تعلق ہونا تو پھر آگے سے بھی انتظار ہوتا ہے اور ادھر سے بھی انتظار ہوتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جو لوگ میری ملاقات کے مشتاق ہیں میں ان کی ملاقات کا مشتاق ہوں، اور جو لوگ مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتے میں بھی ان سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ کبھی تجربہ کیا ہے جس رشتہ دار سے آپ کا بول چال نہ ہو، آپ اس کو دیکھنا پسند نہ کرتے ہو، اور جس فنکشن میں آپ گئے ہیں آگے سے سامنے وہی ٹکر جائے تو طبیعت کتنی خراب ہوتی ہے بندے کی۔ اب دیکھیے اس سے ملاقات تو ایک آدھ لمحے کی ہے، اس نے ہمیں کچھ دینا تو نہیں ہے، ہم اپنے گھر سے کھاتے ہیں، اپنی کمائی کرتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق اگر اللہ سے بگڑا ہوا ہے اور اللہ کے پاس ہم بگڑے ہوئے تعلق کے ساتھ چلے گئے تو پھر اس دن ہمارا کیا حشر ہوگا؟ کوئی سزا نہ ملے، یہی سزا کافی ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا لیں، اور تعلق گناہوں کو چھوڑے بغیر نہیں بنتا ہے۔ اس وجہ سے آج کی اس مجلس میں ہم دوبارہ اپنی زندگی کے اندر یہ نیت کریں، یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں
کہ انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں گے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے اپنا تعلق بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہی ایک نوجوان مجھے فون پہ کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ جی میں جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں نے بہت دفعہ توبہ کی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، میرے دل میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ بھائی جب ٹوٹ ہی جانی ہے تو پھر کیا فائدہ، توبہ رہنے دو، ایسی بناوٹی توبہ کرنے کا کیا فائدہ۔ میں نے کہا میرے پیارے، شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے نا کہ یہ جو توبہ کے ذریعے سے میری کی ہوئی محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے، اگر کسی طریقے سے یہ توبہ بھی چھوڑ دے رہا تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ گویا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے شیطان کو کامیاب کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کرنے سے شرمندگی ہوتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، بندے کو دل میں ندامت ہوتی ہے، اس پر اللہ کو پیار آتا ہے۔ ایک دن یہ ندامت تیرے گناہوں کے چھوڑنے کا سبب بن جائے گا اور نیکی پر استقامت کا سبب بن جائے گا۔ یہ توبہ سے یہی تو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر تو توبہ ہی چھوڑ دے گا تو پھر تیرے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ گویا کہ جہنم کی طرف جانے میں راستے میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں رہی، بندہ بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ اس لیے ہم متقی نہ سہی، ہم پرہیزگار نہ سہی، ہم بدکار ہی سہی، ہم گناہگار ہی سہی، ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو پھر ہم توبہ بھی نہ چھوڑیں، روزانہ توبہ کریں، روزانہ اللہ سے معافی مانگیں، اپنی زندگی میں بار بار عہد کریں، بار بار ارادہ کریں، اللہ اب کی دفعہ میں نہیں کروں گا، اللہ اب کی دفعہ میں نہیں کروں گا۔ کبھی تو اپنے سفید بالوں کو دیکھ لے، کبھی اپنے گھر میں بچوں کو دیکھ لے، کبھی اپنے پوتوں اور نواسوں کو دیکھ لے، کبھی مرنے والوں کو دیکھ لے اور کبھی قبرستان میں پڑے ہوئوں کو دیکھ لے۔ کسی کو دیکھ کے نصیحت حاصل کر لے اور نیت کر لے کہ میں نے کب تک جو ہے وہ یوں زندگی گزارنی ہے، مجھے اب باز آ جانا چاہیے، میری اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سارے دوست دل میں نیت کریں، ارادہ کریں اور اس موقع کو غنیمت جانیں۔ کسی کہنے والے نے اچھا کہا، یہ زندگی ایک مہلت ہے، یہ زندگی ایک مہلت ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ آئیے اللہ کو منا لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ ہمارے کملی والے محبوب ہمیں کچھ ایسے کلمے سکھا گئے، کچھ ایسے الفاظ سکھا گئے کہ تم روٹھے ہوئے رب کو جب منانا چاہو، دل میں شرمسار ہو جانا، نادم ہو جانا اور سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو تم پڑھ لینا، میرا اللہ تمہیں ان کلمات کی برکت سے معاف کر دے گا اور تمہاری مغفرت اور بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سارے دوست دل میں نیت کریں کہ ہم اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرتے ہیں، اور جو حضرات اس محنت میں پہلے سے لگے ہوئے ہیں وہ اپنی اس محنت کے تعلق کو تازہ کر لیں، اور جو اب اس تعلق میں جڑ کے محنت کرنا چاہتے ہیں اللہ والوں کے سلسلے میں، ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کے ساتھ ساتھ سلسلے میں شامل ہونے کی نیت بھی فرما لیں۔ انسان کے لیے اپنے طور پر نیک بننا مشکل ہوتا ہے، اور کسی مربی اور مرشد اور استاذ کی نگرانی میں رہ کر اپنے آپ کو نیک بنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی برکت سے انسان کے لیے اس راستے کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ فقیر اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا ایک نمائندہ ہے، ادنیٰ سا ان کا غلام ہے۔ انہوں نے اپنے سلسلے کو وسیع کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی اس عظیم جماعت میں شامل ہونے کے لیے راستہ آسان کرتے ہوئے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں اپنے اپنے نمائندے کھڑے کر دیے کہ تم جو ہے لوگوں کو میرے سلسلے میں شامل کرو۔ یہ اولیاء کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ صدیقیہ ہے، سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، اور ان کی برکت سے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ہمیں جانا نصیب ہو جائے گا۔ سارے دوست جو ہے وہ سلسلے میں بیعت ہونے کی جو طلب رکھتے ہیں وہ توبہ کے ساتھ ساتھ سلسلے میں شامل ہونے کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس سلسلے کی برکات ان کو نصیب ہوں گی، اور ان کے لیے زندگی سے گناہوں کو مٹانے کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، کہنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب لوگ اس فقیر کے ساتھ مل کے ان کلمات کو سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھیں گے۔ پہلے خطبہ سن لیں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے اور یہ سوچئے
میں اپنے رب سے صلح کر رہا ہوں، میں ایک بھاگا ہوا باغی مجرم اپنے رب کے در پہ آیا بیٹھا ہوں اور اس کو منانے کے لیے میں التجا اور درخواست کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور اللہ تعالی ہمیں پکی سچی توبہ کرنے والے لوگوں میں شامل فرما لے، اور ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے اور ہمارے لیے نیکی کا راستہ آسان فرما دے۔ جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، اپنی زندگی سے گناہوں کو مٹائیں، تو ہمارے مشائخ نے یہ چند ایک اوراد و وظائف بتائے ہیں، اگر وہ پابندی کے ساتھ ان کو کرنا شروع کر دیں گے تو اس کی برکت سے ان کے لیے گناہوں کے راستے سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی دن بدن جو ہے وہ سوکھتا جا رہا ہو اور اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہو، تو وہ کسی طبیب کے پاس جائے کہ جی میرا علاج کریں، میرے اندر تو بالکل جان ہی نہیں رہی اور میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، تو وہ سمجھدار طبیب کیا کرے کہ اس کو ایسے پھکی دے دے کہ جس سے اس کو بھوک لگنا شروع ہو جائے۔ اب جب بھوک لگے گی تو پھر کھانے کی طرف خود دوڑے گا، کھانا پینا اس کا اچھا ہوگا تو صحت بحال ہو جائے گی۔ تو ہمارے مشائخ نے بھی ہمیں ایسے اعمال بتائے کہ ان کے کرنے سے بندے کو نیکیوں کی بھوک لگتی ہے، بندہ نیکیوں کا بھوکا بن جاتا ہے، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ نیکی، وہ اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ اس کو گناہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، گناہ کی طرف اس کا خیال ہی نہیں جاتا۔ تو ہمارے سلسلے کے اندر یہ کمال ہے کہ ان اوراد و وظائف کو بندہ جو بھی کرتا ہے وہ دنوں میں یوں نیکی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہاں پابندی سے کرنا شرط ہے، دوائی پابندی سے کھائے گا تو پھر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، اور اگر صرف بیت ہو کے چھوڑ دیا، اعمال نہیں کیا، نہ آتا ہے شیخ کے پاس اور نہ ذکر اذکار کرتا ہے، تو بھئی پھر اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پہلا عمل ہے استغفار، مرد بھی سنے خواتین بھی سنے، جو بھی پابندی سے کرے گا وہ اپنے اندر بہت زیادہ انقلاب دیکھے گا، اپنی زندگی میں بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلی محسوس کرے گا۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے درود پاک، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ اور تیسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ ایک پارہ یا آدھا پارہ، جتنا اپنے مصروفیت کے اعتبار سے جتنا آپ طے کر لیں بس اس کو پھر پابندی سے کرتے رہیں۔ اور چوتھا عمل ہے مراقبہ کرنا، یہ بڑا عجیب عمل ہے، یہ سارے اعمال کی جان ہے، اس سے انسان کے اعمال میں حضوری پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، ورنہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے دھیان اللہ کی طرف کوئی نہیں ہوتا، اس عمل سے اللہ کی طرف دھیان رہنے لگ جاتا ہے۔ تو سارے دوست اس کو سن لیں، اور یہ ہے بڑا آسان، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان کرنے نہیں دیتا۔ جس بندے کو بھی دیکھو نا وہ کہتا ہے جی مراقبہ نہیں ہوتا باقی تو سارا ہو جاتا ہے،
شیطان نہیں کرنے دیتا. اس کو پتا یہ اگر ہو گیا نا تو اس کا تو تعلق ہی جڑ جائے گا. تو بس ٹھیک ہے، اوپر اوپر کا مسلمان ٹھیک ہے، یہ اندر سے نہیں. تو یہ مراقبہ کیا ہے؟ باقی اعمال میں تو چلو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اس میں کرنا ہی کچھ نہیں پڑتا. خاموش آنکھیں بند کر کے یوں بیٹھنا ہے، بس ادھر ادھر کی سوچیں چھوڑ کے صرف اس سوچ پر اپنے آپ کو لگانا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ. میں اپنے دل کی اللہ اللہ سن رہا ہوں، بس سننا ہے بیٹھ کے. 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام آپ یہ اللہ اللہ دل کی سنیں، 1 مہینہ نہیں گزرے گا اللہ آپ کی سن لے گا. اور اگلا عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرنا. چلتے پھرتے ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھوں سے دنیا کا کام دھندا اور دل سے اپنے یار کو یاد کرتا رہے. اور اگلا عمل ہے کہ جیسے آپ تشریف لائے ایسے ہی بار بار مجالس میں آنا اور باقاعدہ رابطہ رکھنا اپنا. جیسے معالج کو بندہ اپنا حال حوال بتاتا ہے نا فون کر کے، ڈاکٹر صاحب اب تھوڑی طبیعت بہتر ہے، اب بخار 1 دن چھوڑ کے آتا ہے، تو یوں بندہ فون پہ رابطہ کرتا ہے. ایسے ہی اللہ والوں کو بندہ اپنے اعمال کے بارے میں بتائے، اس بتانے سے تعلق جڑتا ہے، رابطہ پیدا ہوتا ہے. اب کیا ہوگا؟ 2 چیزیں ملیں گی اس کو، ایک تو دعائیں ملیں گی اور ایک اس کو دل کی توجہات یعنی دل کی نورانیت اس کو ملے گی. جب کسی بندے کو یہ 2 چیزیں ملتی ہیں تو اس کے لیے پھر نیکیوں پر کھڑا ہونا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے اس راستے کو آسان فرمائے. سب حضرات اسی دل والے ذکر کی تھوڑا ہم مشق کر لیں، پھر دعا ہوتی ہے. تمام مرد خواتین تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ اپنے دل دماغ سے بھلا دیں، ایک اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بسا لیں، اپنے دل کو آباد کر لیں. یہ اللہ کی یاد میں گزرا ہوا لمحہ یہ جنت کے لیے، جنت کی میں جانے کا سبب بنے گا، جنت کی بہاروں کا سبب بنے گا. یہ جنت کے اندر اللہ کے دیدار کا سبب بنے گا. یہ اللہ کی یاد میں جو لمحات گزرتے ہیں یہ زندگی کے تمام لمحات کے گویا کے سردار ہوتے ہیں. سب سے زیادہ قیمتی لمحے یہی ہوتے ہیں. تو تمام دوست کوشش کریں. بس اس میں صرف اتنی مشقت ہوتی ہے کہ بندے نے اپنے خیالات کو قابو کرنا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی سوچوں میں اس نے مبتلا نہیں ہونا ہوتا. دھیان ہٹ جائے پھر اس طرف لے آئیں، دھیان ہٹ جائے پھر اس طرف لے آئیں کہ میرے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ. ایک گوشے ہی میں مشغول خدا رہنے دے، ایک گوشے ہی میں مشغول خدا رہنے دے. اب تصور میں میرے غار حرا رہنے دے. اب تصور میں میرے غار حرا رہنے دے. تیری رحمت کی طرف چل پڑا بندہ تیرا، تیری رحمت کی طرف چل پڑا بندہ تیرا. باب رحمت خدا ہم پہ کھلا رہنے دے. نفس و شیطان کے اغوا سے بچا لے ہم کو.
شیطان کے اغوا سے بچا لے ہم کو اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے میری ادنا سی بھی نیکی کی طرف دیکھ خدا میں مسلمان ہوں اے میرے خدا رہنے دے میری ادنا سی بھی نیکی کی طرف دیکھ خدا جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا رہنے دے چھوڑ دے بندائے مجرم کو کرم سے اپنے میں مسلمان ہوں اے میرے خدا رہنے دے میں مسلمان ہوں اے میرے خدا رہنے دے اب تصور میں میرے غار ہرا رہنے دے اب تصور میں میرے غار ہرا رہنے دے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے وہ شہرت وہ طاقت وہ دنیا کی دولت وہ چھٹتے گئے مجھ سے سارے سارے میری میں نے مجھ کو مسلسل گرایا سمجھنے نہ پایا وہ تیرے اشارے پھنسا ہوں گناہوں کی دلدل میں ایسے گناہ مجھ سے چھٹتے نہیں ہیں یہ سارے پھنسا ہوں گناہوں کی دلدل میں ایسے گناہ مجھ سے چھٹتے نہیں ہیں یہ سارے میں ظلمت میں ڈوبا رہا ہوں مسلسل خدایا بچا لے لگا لے کنارے میں ظلمت میں ڈوبا رہا ہوں مسلسل خدایا بچا لے لگا لے کنارے میرا نفس میرا ہے دشمن الہی گناہوں پہ مجھ کو یہ پل پل ابھارے میرا نفس میرا ہے دشمن الہی گناہوں پہ مجھ کو یہ پل پل ابھارے میرا زور شیطان پہ چلتا کہاں ہے مسلسل خدایا یہ بندہ ہی ہارے میرا زور شیطان پہ چلتا کہاں ہے مسلسل خدایا یہ بندہ ہی ہارے گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے
میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، تیرے ہو جائے اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، زندگی کی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما۔ اے اللہ ہماری مثال اس نادان بچے جیسی ہے جو ماں سے بچھڑ گیا اور بہت گندا ہو گیا، کپڑے گندے ہو گئے، اس کے چہرہ آلودہ ہو گیا اور بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے، سر پہ مٹی پڑی ہوئی، شکل بھی پہچانی نہیں جا رہی۔ اللہ اس گندگی کی حالت کو دیکھ کر ماں دھکے نہیں دیتی، نفرت نہیں کرتی، پہلے سے زیادہ مہربان ہو جاتی ہے۔ میرا بچہ کہاں کھو گیا تھا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ اللہ وہ اس کو پکڑ کے جلدی سے نہلا دھلا کے بہترین پوشاک پہنا کے خوشبو لگا کے چھوڑ دیتی ہے۔ میرے اللہ ہم بھی گناہوں کی گندگیوں میں لچڑے پچڑے تیرے دربار میں آئے ہیں۔ اللہ ہماری شکل بھی نہیں پہچانی جا رہی،
اے میرے مالک آپ ہم پر مہربانی کی نظر فرمائیے، ہم سے نفرت نہ فرمائیے۔ اللہ ہمیں دیکھ کے اللہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ رحمت کے در کو بند نہ فرمائیے۔ اے کریم آقا ہم جیسے کیسے ہیں، بندے تو آپ ہی کے ہیں، نفس شیطان نے ہمیں گندا کر دیا ہے۔ اے اللہ جیسے ماں جلدی سے اس کو پکڑ کے نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر دیتی ہے، اللہ آج ہم بھی تیرے دربار میں آئے ہیں، تو بھی ہمیں اپنی مغفرت کے دریا میں غوطہ لگوا دے اور ہمیں پاک اور صاف کر دے۔ میرے مالک مہربانی فرما۔ اے کریم آقا ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں اللہ تیری رحمت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے حبیب اپنی امت کے گناہوں کی وجہ سے پریشان تھے کہ تیرے محبوب کا غم تجھ سے نہ دیکھا گیا، کہ چڑیا آئی اور اس نے جو ہے وہ ریت سے چونچ بھری اور جا کے سمندر کے اندر ڈال دی۔ ایک دفعہ بھی ایسا ہوا، دوسری دفعہ بھی ہوا، تیسری دفعہ بھی ہوا، جبرائیل آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کی وجہ سے پریشان تھے، اللہ نے آپ کو یہ شکل دکھائی ہے کہ محبوب آپ غم نہ کریں، جیسے یہ چڑیا ریت سے چونچ لے کر سمندر میں ڈالتی ہے، سمندر کو کیا پرواہ ہے اس چونچ سے، تو ایسے ہی آپ کی پوری امت کی گناہ ریت کے ان ذروں کے برابر ہے اور میری رحمت کی مثال سمندر کی مانند ہے۔ میرے محبوب آپ کی امت کے گناہ گاروں کے گناہ میری رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، میں آپ کی امت کے گناہ گاروں کو معاف کر دوں گا۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے کملی والے کا واسطہ ان کی گناہ گار امت کو معاف فرما دیجیے، ہم ان کے امتی ہیں۔ اللہ ہمارے پاس سب سے بڑی نسبت یہی ہے، سب سے بڑی اللہ ہمارے پاس دولت یہی ہے کہ ہم تیرے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم ان کے ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تجھے اپنے حبیب کی ختم نبوت کا واسطہ ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ مہربانی فرما دیجیے۔ اے اللہ اے کریم آقا یہ آپ کے بندے آج آپ کو منانے آئے ہیں، مان جائیے۔ رحمان یہ منانے آئے ہیں، رحمان مان جائیے۔ مہربان منانے آئے ہیں، مان جائیے۔ رحیم یہ بندے منانے آئے ہیں، مان جائیے۔ کریم کرم کر دیجئے، اے مہربان مہربانی کر دیجئے۔ اے اللہ دنیا کے سخیوں کے دروازے پہ اگر یہ مجمع چلا جاتا اور ایک روٹی کا سوال کر دیتا، دنیا کا سخی کیسے انکار کرتا؟ میرے مولا دنیا کے سخی کے لیے اتنے مجمع کو روٹی دینا پھر مشکل تھا، آپ کے لیے اپنے بندوں کو جنت دے دینا آسان ہے۔ ان سارے آج آنے والے لوگوں کے لیے اللہ جنت کا جو ہے وہ فیصلہ فرما دیجئے، آج سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، آج سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ گناہ جنہوں نے ہمیں جنت میں جانے سے روک لیا ہے آج ان گناہوں کو مٹا دیجئے، آج ہماری مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ وہ گناہ جنہوں نے ہمیں تیرا بننے سے محروم کر دیا ہے وہ گناہ آج معاف کر دیجئے اور آج ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ میرے اللہ مہربانی کر دیجئے، ہمارے بڑے تیرا بننے کے لیے محنتیں کرتے تھے، مجاہدے کرتے تھے، بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے، اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، گناہوں کی گندگیوں میں گھرے ہوئے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، منت کرتے ہیں، بغیر کسی محنت کے بغیر کسی مشقت کے محض اپنے فضل سے تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے۔ ہمیں تیرا بننا نہیں آتا، تجھے تو اپنا بنانا آتا ہے، ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، اپنی محبت کا ایک قطرہ ہمارے دلوں میں ٹپکا دے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دے، اپنے غیر سے ہمیں بیگانہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے باپ دادا بھی اس دنیا کے باسی تھے، وہ یہاں سے اپنا وقت گزار کے چلے گئے، ہمارے بھی جانے کا وقت قریب آ گیا، مگر خوش قسمت ہے وہ جو اس دنیا میں آیا اور تیرے ساتھ دوستی لگا گیا، تیرے ساتھ تعلق بنا گیا۔ یا اللہ
آج کی اس محفل کو اللہ ہمیں اپنے ساتھ دوستی نصیب ہونے کا ذریعہ بنا دے. اللہ آج کے اس اجتماع کو اللہ اپنے ساتھ تعلق جڑنے کا ذریعہ بنا دے. میرے مالک مہربانی فرما. اے کریم آقا، دور سے آئے، قریب سے آئے، جوان آئے، بوڑھے آئے، مرد آئے، خواتین آئیں، اے اللہ جہاں پہ ایسا مجمع جمع ہو جائے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے اللہ مہربانی کر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم دنیا میں تیرے دشمن بن کے نہیں جینا چاہتے، تیرے نبی کے نافرمان بن کر ہم نہیں جینا چاہتے. اے اللہ ہم تیرے دوست بننا چاہتے ہیں. تو ہمیں اپنی دوستی کے لیے پسند کر لے، تو ہمیں اپنا دوست بنا لے، تو مہربانی فرما دے. یا اللہ ہم تیرے دشمن بن کے موت کی گھاٹ نہیں اترنا چاہتے، ہم اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا نہیں بنانا چاہتے، ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے، ہم تیری جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو ہماری مدد فرما دے، تو ہماری مدد فرما دے، تو ہماری مدد فرما دے. ہم نے تو کبھی اس یہاں سے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمتوں نے گوارا نہ کیا. اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری ستاری کا واسطہ، تجھے تیری غفاری کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، اللہ تجھے تیری پاکیزگیوں کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے صمد ہونے کا واسطہ. میرے مولا ہمارے اوپر ترس فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما، ہماری عورتوں کو بھی معاف فرما، اللہ ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما، اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما، اور ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ مہربانی فرما دیجئے. اللہ ہماری زندگی کو گناہوں سے پاک فرما دیجئے. ہمارے دلوں میں اپنا اتنا خوف ڈال دے جو ہمیں تیری نافرمانی سے روک دے. ہمارے دلوں میں اپنی اتنی محبت ڈال دے جو ہمیں تیری اطاعت پہ لگا دے. یا اللہ مہربانی فرما. بہت سارے مرد خواتین اپنے دل میں مسائل اور پریشانیاں اور مشکلات لے کے آئے. اللہ جس کی جو پریشانی ہے سب کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں اچھے روزگار عطا فرما. بے گھر ہیں اپنے گھر عطا فرما. بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما. اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا. جن کے ہاں بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اللہ والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. نیکوں کا ساتھ عطا فرما. بروں سے حفاظت فرما. گھروں کے اندر سے گندے اور اوپرے اثرات ختم فرما. جادو ٹونے سے حفاظت فرما. سفلی عملوں سے حفاظت فرما. آصف و جنات سے حفاظت فرما. اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. شریروں کے شر سے پناہ عطا فرما. دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی حفاظت فرما. اللہ اس جگہ کو اپنے یہاں قبولیت عطا فرما. اس جگہ کو اپنے اولیاء کے فیض کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. اللہ اس جگہ کو اللہ قرآن کا نور پھیلنے کے لیے قبول فرما. اس جگہ کو اللہ اپنے محبوب کے جو ہے وہ فرامین کے نور کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. اللہ یہاں سے ہدایت کے چشمے جاری فرما. اللہ اس کو منبع نور بنا. اس کو مرکز و رشد و ہدایت بنا. میرے اللہ ہمارے مشائخ نقش بند کی اللہ فیضان کو یہاں سے جاری فرما. اس مسکین اور فقیر کی اے اللہ اس التجا کو قبول فرما. جتنے حضرات محبت فرماتے ہیں تشریف لاتے ہیں اللہ ان کو ایک ایک قدم کے بدلے جنت میں عالی شان محلات عطا فرما. اے اللہ ان کو اس جو ہے وہ ویرانے میں یہاں جو ہے وہ آنے میں میرے مالک ان کو جو تنگی اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اللہ اس کے بدلے میں اے اللہ جنت کے راستے آسان فرما. اے کریم آقا جو ہے وہ میدان حشر کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ مسجد کے تعمیر کا انتظام فرما. جگہ کی وسعت کا انتظام فرما. رستے کے اچھا بننے میں انتظام فرما. میرے مولا اے کریم آقا دور قریب سے آنے والے لوگوں کا اللہ ایک ایک لمحہ قبول فرما. ایک ایک جو ہے وہ ان کا لحظہ اور ایک ایک سیکنڈ قبول فرما.
میرے مالک مہربانی فرما۔ اے اللہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں یا ان کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، سب کو ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ مولالیہ کو صحت والی، تندرستی والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور ان کا یہاں تشریف لانا ہمارے مقدر فرما۔ اے کریم آقا ہمیں اپنے بزرگوں کی صحبت میں ان سے فیضیاب ہونا نصیب فرما، دنیا میں بھی اولیاء کا ساتھ عطا فرما، اور قیامت میں بھی اپنے دوستوں کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما، اور ان کی معیت میں ہمیں جنت میں جانا نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ پر بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ تمام حاضرین کی تمام نیک تمنائیں، نیک دعائیں قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں یہ بتایا، تم اللہ سے جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تیرے سچے نبی نے فرمایا ہے تجھے تیرے حبیب کی سچائیوں کا واسطہ ہے، ہماری جھوٹی زبانوں سے نکلی ہوئی دعائیں قبول فرما لیجئے، مہربانی کر دیجئے، ہمیں ہماری مانگ کے مطابق نہ دے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً جو علماء اکرام تشریف لائے، اے اللہ ان حضرات نے، علماء نے آ کر ہماری سرپرستی فرمائی، اللہ ان علماء کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا، اللہ خدمت کی جماعت کو اپنی شان کے مطابق بہترین صلہ عطا فرما، بہترین اجر عطا فرما۔ بچے اپنے کام دھندے والے، محنت مزدوری کرنے والے، لیکن اس فقیر کے کام میں آ کے معاونت فرماتے ہیں، اللہ تو ان کی تمام محنتوں کوششوں کو قبول فرما۔ چھوٹے بڑے تمام بچوں کو جو خدمت میں لگتے ہیں اللہ ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، اور ان بچوں کے لیے رزق کے وسعتوں کا انتظام فرما، حلال طیب پاکیزہ برکتوں والا، آسانیوں والا کشادہ رزق نصیب فرما۔ اور جو حضرات اس ادارے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں اس کے بدلے تو ان کو اپنی محبت عطا فرما، جو دعائیں کرتے ہیں اللہ تو ان کی دعاؤں کو، ساری کی ساری دعاؤں کو اللہ جو وہ اپنے لیے مانگتے ہیں یا ادارے کے لیے مانگتے ہیں ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو جس انداز میں اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں سب کی وابستگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی انشاءاللہ اذان